السلام علیکم۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنی اللہ پاک کے بھروسے سے۔ اللہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ کاش تم چھوڑنے سے پہلے یہ سمجھ پاتے کہ تم سے محبت نہیں تھی یارا، عشق تھا۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتی ہے۔ اب اعتبار کو جی چاہتا تو ہے، لیکن پرانی خوف دلوں سے کہاں نکلتی ہے۔ میرے بابا نے مجھے بچپن میں سمجھایا تھا کہ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اس لیے جب تمہیں زندگی میں لگے کہ لوگ تم کو پریشان کر رہے ہیں تو تم خاموش رہنا، کیونکہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ زندہ شخص کی قدر کرے۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتی، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دے، کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنی دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہاری سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ زندگی رولاتی بھی انہی ہے جو ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی ہے۔ بغیر کونے کچھ نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔ تعلقات اکثر قصور کی وجہ سے نہیں بلکہ ذہنی فطور کی وجہ سے خراب ہوتی ہے۔ تم آخری منزل ہو میری، ساری سفر کی اب مجھ سے کوئی نقل مکانی نہیں ہوگی۔ کبھی لے مجھ سے میری دن رات کا حساب، پھر ڈھونڈ اپنی سوا کچھ اور میری زندگی میں۔ ہم رہ جائیں گے تمہاری زندگی میں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کی طرح۔ اس سے کہنا میری سزا میں کچھ کمی کر دے، عادی مجرم نہیں ہوں، غلطی سے عشق ہوا تھا۔ اس نے پوچھا بھی مگر میں نے کہا کچھ بھی نہیں، دل سے اتری ہوئی لوگوں سے شکایت کیسی۔ کچھ تو الگ ہے آپ میں اے میرے دل نشین، ہم سر پیروں کو یوں ہی تو باتا نہیں کوئی۔ تیسرا بیچ میں کیوں نہ آئے، محبت میں نکتے ہی تین ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اسے رب سے مانگا نہیں تھا، نہ جانے کتنی راتیں تہجد میں گزاری۔ میں ایسا نہیں تھا کہ محبت میری پاکیزہ نہ تھی، کبھی آنکھ بھر کے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ عشق مجازی نے عشق حقیقی سے ملایا مگر وہ پھر بھی نہ ملا۔ شاید میں نے کچھ ایسا مانگ لیا تھا جو میری حق میں بہتر نہیں تھا، ورنہ بلا ایسے
کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس سے رات کو اٹھ کر رو کر کچھ مانگوں اور وہ نہ دے؟ وابستہ تجھ سے ہو کر بھی ہم تیری نہ ہوئی، یہ وہ دکھ ہے جو کبھی ہم سے بلایا نہ جائے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پر نچاور کی جائے جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ اداس نہ رہا کر، تیری مسکان اچھی لگتی ہے، دیدار تو پھر دیدار ہے، تیری یاد بھی اچھی لگتی ہے۔ تجھے اداس بھی کرنا تھا، خود بھی رونا تھا، لے یہ حادثہ بھی میری جان کبھی تو ہونا تھا۔ نظر جس سے ملنے کو ترستی تھی وہ راستے میں یوں ملی، ہم نظر اٹھا کر تڑپ گئے، وہ نظر جھکا کر گزر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، کس طرح کی محبت سچی ہوتی ہے اور کون سی محبت سب سے بہتر ہے؟ جسمانی رشتے، جسمانی محبتیں مختصر زندگی تک محدود ہوتی ہے۔ آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ ہم بھی زندگی جیسے ہیں، ایک بار ملتے ہیں، بار بار نہیں۔ جس دن سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میرا رب مجھے غور سے سنتا ہے، میں نے لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیا۔